السلام علیکم، میں ہوں شاہد شہزاد باجوہ۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہم مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ رحمتوں والا مہینہ اس لیے ہم پہ نازل فرمایا ہے کہ پورے سال کی جو کمائی ہے وہ ہم اسی مہینے میں پوری کریں گے۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی سبزی فروش ہیں، پھل والے ہیں، کوئی گروسری ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، ان پہ شاید یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی منافع ہے اسی مہینے پورا کریں، حالانکہ یہی اناج، یہی پھل، یہی سبزیاں اللہ پاک پورے سال پیدا فرماتے ہیں اور آپ اسی سے اپنا رزق مال کماتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی اللہ نے بہت ساری فضیلتیں بھی بیان فرمائی۔ احساس کرنا دوسرے کا، مدد کرنا کسی کی، اس کے لیے رزق کا انتظام کرنا، اس کی مدد کرنا، اور پھر اس کے بدلے میں آپ کو عید جیسی ایک خوشی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اب عید کیوں آتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہم جتنا صبر کرتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے روک کے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں شام میں اللہ پاک نے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ ہم افطاری کے نام پہ وہ چیزیں کھاتے ہیں جو شاید آپ کو پورا سال ہر روز نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل حالات جو آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ غربت، بھوک، افلاس، ذخیرہ اندوزی، منافع اور ایسی بہت ساری چیزیں ہم میں بہت شدت سے بھری جا رہی ہیں۔ ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے کے بعد ہمیں شاید اللہ رزق دینا بند کر دے گا، اتنا پروفٹ جو ہمیں ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ اس طریقے سے کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ بنایا ہے اور اس میں کمی کیسے ہو سکتی؟ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، دولت میں کیسے کمی ہو سکتی؟ آپ اس برکتوں والے مہینے میں جتنا زیادہ اللہ کے نام پہ دیں گے اتنی ہی زیادہ اس میں برکت ملے گی اور یہ بڑھے گا۔ ہم صدقہ خیرات دیں، غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اللہ پاک کیا نعمت ہے کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ مزید اس کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، آپ دوسروں سے چھین کے اپنا بنانے کی کوشش کریں۔ 10 والی چیز ڈبل ہو جاتی ہے، وہی سبزی اسی موسم میں اسی پیداوار سے آ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج ہی سب کچھ کھا لیا جائے گا، کل پتہ نہیں بچے نہ بچے، یا جو میرے پاس کچھ سامان لینے آیا ہے تو یہ پروفٹ آج ہی دے کے جائے گا، کل دے کے نہ جائے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، وہاں پہ آپ دیکھیں، مختلف ممالک کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ رمضان المبارک میں ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے، ہم پرائزز ڈبل کر دیتے ہیں۔ دوسرے مذاہب میں جب کوئی ایسے تہوار آتے ہیں ان کے تو اس پہ سیلز لگ جاتی ہیں، ہم ریٹس کو ڈبل کر دیتے ہیں تاکہ کسی کا بھلا ہونا ہے تو وہ بھی نہ ہو۔ بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ باہر نکلیں
اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جیسے لوگ سبزی، پھل اور دوسری اشیاء کے صرف ریٹ پوچھ کے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ویسے تو پورا سال بہت کم ہی ایسے پھل، سبزیاں اور باقی چیزیں جو نصیب میں ہوتی ہیں، لیکن اس مہینے میں اللہ پاک پھر بھی کہیں نہ کہیں سے تو انتظام کر دیتا ہے۔ ایک مہینہ اگر آپ پرافٹ نہیں لیں گے تو کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ پاک اس کے بدلے میں باقی دنوں میں آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ ہم جتنی باتیں کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن سوال ایک ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم احساس نہیں کریں گے، ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اگر ہم نہیں رکھتے تو کیا کوئی بھوکا مر جاتا ہے؟ آپ سبزیوں کے، پھلوں کے، باقی چیزوں کے ریٹ ڈبل کر دیتے ہیں تو کیا اللہ ان کی دسترس سے دور کر دیتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے نئے وسیلے بنا دیتا ہے۔ لیکن وہ دعائیں، وہ الفاظ جو آپ کے رزق و مال میں خیر و برکت کا وجہ بنیں گے، ان سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ پریکٹیکل کریں، مارکیٹ میں جو چیز آپ 10 روپے کی بیچتے تھے 8 روپے کی بیچیں اور اس کو کہیں کہ بھائی رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ 10 والی چیز میں 8 روپے میں دے دوں اور میرے حق میں دعا کریں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے لیے کیسی دعائیں کریں اور اللہ پاک کتنے خوش ہیں۔ کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی، اس کی دعائیں قبول بھی ہوں گی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کا رزق اور فراغ کرے۔ ہم انسان بہت تنگ دست، چھوٹی سوچ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو بلندی ہے، اس کی عنایت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کی کیا شان ہے اور ہماری کیا اوقات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے، جو مال ہمیں ملا ہے وہ ہمارا حق ملا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آزمانے کے لیے دیا ہے۔ آپ اپنے دل کو بڑا کریں۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ امیر، دولت مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، آپ دینے والے ہونے چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے۔ آپ کی زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں، باقی تو 11 مہینے ایک طرف، رمضان جیسے مہینے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ پروفٹ ڈبل کر لیتے ہیں یا پروفٹ کم کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے مال کو خرچ کرنا سیکھیں۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ مال میں خرچ کرنا شروع کر دوں تو یہ تو کم ہوتا جائے گا، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ جتنا مال خرچ کریں گے لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اتنا ہی اللہ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے بظاہر آپ کا مال کم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس میں برکت دیتا ہوں، بڑھ جاتا ہے۔ فزیکلی تو یہ ہوتا نظر نہیں آتا آپ کو، لیکن حقیقتاً ہوتا یہ۔ اپنے مال کو عزیز رکھنے کے بجائے اپنے مال کو خرچ کرنا سیکھیں، لوگوں کو وہ خوشیاں دیں جو رمضان میں ان کا حق ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، اگر وہ 11 مہینے ہر روز بہت اچھا کھانا نہیں کھا سکتے،
لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینہ اللہ پاک نے ایسا نعمتوں والا بنا دیا کہ غریب امیر جو بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن وہ ہر روز شام میں افطاری میں کچھ نہ کچھ ایسا کھاتا ہے جو اس کی پہنچ سے عام حالات میں دور ہوتا ہے، اور اپنے اس شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں مزید دیتے ہیں۔ تو آپ اپنی جو جمع پونجی ہے، جو مال ہے، جو آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے، اس میں سے خرچ کرنے کی عادت ہے۔ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے لیے رحمتوں والے مہینے کو عذاب والا مہینہ مت بنائیں۔ ریٹ ڈبل کر کے وہ منافع کما کے، زیادہ منافع کما کے اپنی آخرت خراب مت کریں۔ ایک پرسنٹیج ہے، اس سے زائد اگر آپ پرافٹ لیتے ہیں تو یہ بھی تو غلط ہے۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے۔ آپ مسجد میں کسی میں چلے جائیں، مدرسے میں چلے جائیں، شام کو دسترخوان لگا ہوتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے کیسے کھانے جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، عام حالات میں تو نہیں ہوتے۔ تو اس سے بڑی نعمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہاں پہ امیر غریب سارے اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے افطاری بھی کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کسی غریب کو 10-5 دیں اور وہ خوش ہو جائے تو وہ آپ کے لیے کتنی دعائیں کریں گے، اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر اس کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ سے جو اس نے سوال کیا تھا وہ قبول ہونے کے بعد آپ کو کتنے گنا زیادہ ملے گا۔ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ وہ بہتر کر دے گا۔ جس کاروبار میں آپ رہ کے اللہ کے نام کی خوشی کے لیے ان کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں۔ انسان ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزوں کو سوچتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا۔ تعلیم کا فقدان ہونے کی وجہ سے ان چیزوں پہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے۔ تو آپ ذرا اس طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھیں۔ پرافٹ ہر جگہ آپ کو مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ والا پرافٹ جو ہے وہ صرف ایک رمضان المبارک ہے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو ضرورت مند ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے ہر چیز سے، اسے آپ کی مال کی، آپ کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اپنے مال میں سے وہ حصہ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو ضرورت مند ہے۔ اس مہینے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو زیادہ زیادہ منانے کی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی، اس کی عنایت سمیٹنے کی، اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ جس کے حق میں دعا قبول ہو اس کا فائدہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، غفور الرحیم ہے، وہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کو اس سلیقے سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرمائے۔ اپنے منافع کے لیے کسی کا حق نہ کھائیں، اپنے منافع کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں،
اور اپنے منافع کی خاطر کسی کو بددعائیں نہ دیں۔ تو اپنے اعمال سیدھے رکھیں، رمضان المبارک کی خوشیوں کو سمیٹیں، رحمتوں کو سمیٹیں، دوسروں کو خوشیاں بانٹیں اور اپنی آخرت سے امید ہے آپ لوگ اس چیز پہ سوچیں گے۔ یہ وقت رمضان المبارک کا 1 مہینہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ سے امید کرتا ہے کہ آپ اس کی رحمتوں کو سمیٹنے والے بنیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔